بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی انا کے ہول سے باہر نہیں نکلتی۔ اقرار کیا دیکھتے ہیں آپ اس وقت؟ آپ نے ایسے موقع پہ ایک جماعت بنائی ہے جس وقت پی ٹی آئی کی کہا تو یہی جاتا ہے کہ بہت زیادہ مقبولیت ہے، یقیناً ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کا کیا ہے اس پر؟ اپنا تجربہ آپ کا کیا کہتا ہے، یا آپ کی جو وٹنس آپ نے جو بھی کیا ہو وہ آپ کا کیا کہتا ہے، اور کس حد تک آپ اس کو پی ٹی آئی کو اپنے موقف پہ صحیح دیکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں، یا پی ایم ایل این والے کی بات میں وزن ہے؟ بالکل اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین لیڈرز میں سے اس وقت عمران خان ایک ہیں، اور شاید پی ٹی آئی بھی یہ نہیں کہتی تھی، میں بھی کہتا تھا کہ 90% تک پاپولیرٹی ہے عمران خان صاحب کی، اور یہ بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ اس وقت سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ ہمارے سیاسی لیڈرز سیاسی انتقام کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ 2024 کا جو مینڈیٹ ہے بڑی بدترین دھاندلی کے بعد چرایا گیا پاکستان تحریک انصاف سے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور آج بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم 8 فروری کی جو پاکستان تحریک انصاف کی کال ہے اس میں ہم آواز ہیں، آلدو کہ ہم شٹر ڈاؤن یا ہڑتال یا اس کو تو انڈورس نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ ان کا استحقاق ہے پرامن احتجاج کرنا دھاندلی کے خلاف، اور ہم اس میں ہم آواز ہیں اپنی بساط، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق۔ لیکن دیکھیے اس نظام کے یا بار بار کی اس دھاندلی کے یا بار بار اس طرح سے سیاسی جو رہنما ہیں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے کے اس سلسلے کو روکنا کیسے ہے، بس اس پر بحث ہے۔ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک شخصیت کے لیے ایک تحریک چلا کر یا مزاحمت چلا کر کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ایک شخص کے لیے چلنے والی کوئی تحریک یا مزاحمت کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ آپ نے بھی یہی کہا کہ اوپر خان ہے نیچے عوام ہے، اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یہی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیاں تو ہیں ہی نہیں، ایک آدمی ہوتا ہے، ایک فیملی ہوتی ہے، وہ آدمی جیل میں چلا جاتا ہے تو بھی پارٹی تتر بتر ہو جاتی ہے، اس آدمی کو جدے بھیج دیا جاتا ہے تو بھی پارٹی تتر بتر ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظام کو اگر آپ شکست دینا چاہتے ہیں، اگر بار بار کی جو غیر آئینی مداخلت ہے اس کا سد باب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ادارے کے مقابلے میں شخصیات کو لانے کی بجائے ادارے کے مقابلے میں ایک عوامی جمہوری ادارہ قائم کرنے کی کوشش کیجئے، جیسے جمہوری ادارے سیاسی جماعتوں کی شکل میں ساری دنیا میں موجود ہیں، جہاں وہ کسی آدمی کی یا خاندان کی ملکیت نہیں ہوتے، جن میں انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں، یہ آپ کے پاس سلوشن ہے ملک کو آگے بڑھانے کا۔ ٹھیک ہے، فیئر انف۔ اختیار ولی صاحب اب کیا کریں؟ بالکل یہی سلوشن ہے، بالکل یہی سلوشن۔ اختیار ولی صاحب 8 فروری کی انہوں نے کال دے رکھی ہے، اور آپ پنجاب میں بسنت ہونے جا رہی ہے، ان کی کال یہ واپس لے لیں، ایسی کوئی آفر ہے آپ کے پاس اختیار ولی صاحب؟ کیسی آفر؟ مطلب کہ یہ کال واپس لے لیں کہ بھائی آپ ان کو بٹھائیں، ان سے بات کریں، مذاکرات کر لیں، کسی سے بات کر لیں کہ بھائی ہم آپ کو یہ کر دیں گے۔ میرے خیال میں آفر تو انہوں نے خود رد کر دی تھی۔ اچھا، میں نے اس سے پہلے اس سیگمنٹ میں بتا دیا تھا کہ پرائم منسٹر نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ذرا اپنا 8 فروری کا احتجاج کر کے آتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ذرا اپنا شوق پورا کر لیں، گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بھی کہا اور اقرار نے بھی کہا کہ عمران خان جو ہے پاپولر لیڈر ہے، یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ مجھے پاپولیرٹی اس سم تھنگ ایلس، پھر جب ووٹ ڈالنے پہ بات آتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ مجھ سے اگر پوچھے تو شاید اقرار الحسن، شاید اقرار بھی اس بات کے ساتھ ایگری نہ کرے، مجھے اقرار الحسن جو ہے وہ عمران خان سے زیادہ مقبول نظر آتا ہے اگر ملک کے اندر کی بات کریں۔ مجھے کچھ اور لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ مقبول نظر آتے ہیں، لیکن لیڈر بننا جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، مقبولیت کچھ اور ہوتی ہے، کسی خاص وجہ شہرت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن بحیثیت ایک لیڈر وجہ شہرت بننا that is something else۔ میں کہتا ہوں پرفارمنس بیسڈ مقبولیت جو ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، اور کچھ سٹنٹ مار کے جب بندہ کوئی مقبولیت حاصل کرتا ہے وہ بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے۔ مطلب اگر آج میں بات کروں تو میری اس بات کا آپ میں سے بیٹھے ہوئے تینوں لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ عمران خان پاپولسٹ نعرہ لگا کے آیا تھا پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے 2018 میں، جب اس کو ہمارا مینڈیٹ دے دیا گیا تھا 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا، کہیں وہ بنے؟ گورنر ہاؤس پہ بلڈوزر پھیرنے تھے، پھیرے؟
انقلاب لانا تھا لائے, نہیں کر سکے. مدینہ کی ریاست بنانی تھی بنائی, امیر اور غریب کے لیے ایک نظام انصاف رائج کرنا تک کر سکے, ایک نظام تعلیم رائج کرنا تک کر سکے نہیں. جھوٹ تھا, پلندہ تھا, لوگوں کو بے وقوف بنانا تھا. اس کو کہتے ہیں وہ والی سیاست جو ہٹلر لوگ کھیلتے تھے, میزولینی کھیلتا تھا, اور لوگوں کے جذبات سے کھیل کے ان کو بے وقوف بنا کے بوتل میں بند کر کے ان کے پیچھے کاک لگا دیتے تھے. اچھا, اب اگر یہ 8 فروری کو شٹ ڈاؤن ہڑتال کرتے ہیں, پھر وہ مشعل بردار جلوس کا ان کا پروگرام ہے, کیا حکومت وہ کرنے دے گی؟ میں اپنا جو ہم نے بسنت کا اعلان کر رکھا ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم تو صرف لاہور میں منا رہے تھے, یہ پورے ملک میں منائیں, دے آر ویلکم, ضرور کریں اس کو. یہ اچھی بات ہے, یہ ہمارے حکومتی سطح کا پروگرام کو جو ہے آزاد چھوڑ دیں گے, کوئی گرفتاریاں, چھاپے, یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی؟ اگر آزاد نہیں چھوڑا تو یہ آپ کے شو میں آج ندیم حیدر پنجوتا بیٹھ سکتے تھے, وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے. ندیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہے بھائی ہمارے چھوٹے, یہ کہتے ہیں میرے گھر پہ چھاپا پڑا ہے. میں کہتا ہوں بڑا بیوقوف کوئی تھانے دار ہوگا جو آپ کے گھر پہ چھاپا مارتا ہے. ٹھیک ہے, میں پنجوتا صاحب سے 2 سال سے میں آبزرو کر رہا ہوں, پنجوتا صاحب کسی جلوس میں اپنے ساتھ 4 بندے نہیں لائے. یہ جب بھی آتے ہیں اکیلے آتے ہیں, اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, سیلفی بھی بنا رہے ہیں, ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب جو آپ کے گھر پہ چھاپے مارتا ہے, جو آپ کے گھر پہ چھاپا مارتا ہے, میں کہتا ہوں اس سے بڑا بیوقوف کوئی تھانے دار نہیں. بدر پنجوتا صاحب, ملک کے حالات اس سے جو حالات ہیں, وہ بسنت منا رہے ہیں, آپ احتجاج کر رہے ہیں, ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے کہا جی کہ اقرار الحسن صاحب نے کہ پاکستان کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے جب نیچے سے لوگ آئیں گے اور سارا معاملہ حل ہو جائے گا. دیکھیں, پاکستان میں نظام ٹھیک ہو سکتا ہے, پاکستان میں رول آف لا ہوگا, پاکستان میں انصاف ہوگا, پاکستان میں قانون کی بالادستی ہوگی, پاکستان میں جمہوریت ہوگی, پاکستان میں میڈیا آزاد ہوگا, پاکستان میں تمام ادارے اپنی جورسڈکشن کے اندر جائیں گے. بالکل تھا. مجھے دکھائیں عمران خان نے کالیں کی ہوں, مجھے بتائیں عمران خان نے صحافیوں کو اٹھوایا ہو, مجھے بتائیں انہوں نے ججز کو کالز کی ہوں, مجھے بتائیں 26ویں ترمیم کی ہو. بالکل نہیں, بالکل متی اللہ جان کو اٹھایا تو انہوں نے کر کے کہا طلعت حسین صاحب بین تھے, حامد میر صاحب بین تھے, نصرت جاوید صاحب اسکرین پہ نہیں آ سکتے تھے. یو نیم اٹ, سارے کرتے رہے, میں تو ساروں کو دیکھتا رہا ہوں, نہیں کرتے رہے سر, نہیں کرتے رہے. وہاں پر ایسی کوئی قدغن نہیں تھی, کسی کو نہ اٹھایا جاتا تھا, کسی سے نہ پارٹیاں چھڑوائی جاتی تھی, نہ کسی کے اوپر گولیاں چلائی جاتی تھی, نہ کسی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا, نہ کسی کو مخصوص نشستیں اٹھا کر دے دی گئی تھی, کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی گئی تھی. یہ تو ساری باتیں ہیں نا, صرف یہ ایک پراپوگنڈا کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے ایک جدوجہد کری. کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ 8 فروری کی کال نہ آپ کو دینی پڑے اور حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات؟ تو عوام کا مینڈیٹ ہے نا جی, چوری کیا گیا اور ہم اس کے اوپر یوم سیاہ منائیں گے. انہوں نے اقرار الحسن صاحب نے کہا جی کہ جو ہے عمران خان صاحب جو صرف اپنی شخصیت کے حوالے سے سوچتے ہیں. دیکھیں, میں ایک اس علاقے سے ہوں جہاں میں مطلب آپ یہ لگا لیں کہ آج تک میں نہ ٹی وی پہ نہیں آیا, آج تک میں نے جو ہے وہاں سے الیکشن نہیں لڑا, آج تک میں جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر میں نے کوئی نمائندگی نہیں کی. میرے جیسے بندے کو آج ٹی وی میں 6-7 پروگرام ہر روز کر رہا ہوتا ہوں. اپنے حلقے سے میں نے ٹکٹ لیا, انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. سہیل افریدی جس کا اپنا گھر نہیں ہے اس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. وہ تو مان رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے بھی گفتگو کرتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں سہیل افریدی کے حوالے سے بھی, باقی تمام مدوں کے حوالے سے بھی. اور 28 سال جو انہوں نے اسٹرگل کی ہے, لوگوں نے ان کو تسلیم کیا ہے بطور لیڈر, ان کی سوچ کو پسند کیا ہے, انہیں لیڈ کروایا ہے. اور لوگوں نے دیکھیں 8 فروری کو کر لیا, 8 فروری کو لوگوں نے, میں کر رہا ہوں نا, 8 فروری کو لوگوں نے ثابت کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم آپ ہیں, لیکن نہیں مانا گیا. ٹھیک ہے, تو لوگ عمران خان کو تسلیم کر چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے ڈیسیجن ہمیں لیڈ وہ کرے, نہ کہ وہ دوسرے. قانونیت نہیں ہوگی بھائی, یہ سارے کام ٹھیک کون کرے گا؟ یہ سیاسی ڈکٹیٹرز تو نہیں کریں گے. جب اپنی ان کی باری ہوتی ہے تب یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں. دیکھیے, آپ کہتے ہیں جی عمران خان کے دور میں یہ نہیں تھا, یہ آج ہو رہا ہے. بھائی آپ کے دور میں 0.1% بھی تھا تو آج وہ 100% ہے. آج 100% ہے تو کل 1000% ہوگا.
تو یہ موازنہ کہ اتنا ہوتا تھا اتنا نہیں ہوتا تھا، یہ رول آف لا بھی، لا قانونیت کا معاملہ بھی، ناانصافی کا معاملہ بھی، غربت بھی، مہنگائی بھی، خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں نا پاکستان کا دہشت گردی عدالت آج بھی چل رہے ہیں 2014 کے کیسز، نہیں پنجوتا صاحب اور سہیل آفریدی اس وجہ سے آگے آ گئے کہ شیخ رشید جیسے اور فردوس عاشق اعوان جیسے اور جہانگیر ترین جیسے اور پرویز خٹک جیسے لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے اس مشکل حالت میں. خان صاحب اپنی خوشی سے نہیں لے کر آئے، ان کو یہ موقع نہیں دیا. جب اللہ نے ان کو اقتدار اور اختیار میں موقع دیا تھا تو فردوس عاشق اعوان آگے تھی، جب شیخ رشید اور جہانگیر ترین آگے. لیکن بہت کچھ لوگوں کو اغوا کیا ہوگا، اغواکاریوں کے بارے میں بھی بات کیجیے جو پریس کانفرنس جبری طور پر کروائی گئی، لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا. جی ایک سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا عثمان بزدار، آج عثمان بزدار عمران خان کا رشتہ دار تو نہیں تھا نا، مروسی چوائس غلط تھی نا سر، انہوں نے اپنے کسی ریلیٹو کو عہدہ تو نہیں دیا نا. دیکھیں یہ چورن نہیں دیکھنے والا، لوگ جو ہیں عمران خان کو محبت کرتے ہیں، آپ جتنے مرضی ہیں نئی پارٹیاں لے کر آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو کہہ رہی ہوں محبت کرتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں مقبولیت ہے، میں تو لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. 90% سے 1% بھی کم کر کے دکھا دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا. چلے ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.